جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، پہلی 4 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں۔ ان کا آج ہم ذرا وائنڈ اپ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آیت نمبر 5 شروع کریں گے۔ جی سمینہ آپ اس کو کریں پلیز۔ جی سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، الکتاب مشار الیہ، یہ دونوں مل کر جو ہے مبتدا بن رہے ہیں، کیونکہ الکتاب ہمیں مرفوع حالت میں نظر آ رہا ہے۔ آگے ہمارے پاس آ رہا تھا لا۔ اب لا ہمارے پاس لا نفی جنس بھی ہو سکتا ہے، لا نہیں بھی ہو سکتا ہے، لا امر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ لائے امر ہوتا تو اس کے آگے مضارع ہوتا اور وہ مجزوم ہوتا، لائے نفی ہوتا تو بھی مضارع ہوتا اور اس میں کوئی چینج نہ ہوتی۔ یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے جو بھی اسم آ رہا ہے نا، یعنی کہ اس کا جو مطلب ہے وہ ٹوٹل اس کی نفی کر دی گئی ہے، کہ کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ یعنی کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس میں شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لا ہم نے لا نفی جنس بنایا تھا، ریبہ کو ہم نے اس کا منصوب اسم بنایا تھا، فی ہی جار مجرور بنا کے ہم نے کہا تھا یہ اسم اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ آگے ہمارے پاس ہدن اسم مصدر کی صورت میں آ رہا ہے، ہدن کے بعد ہمارے پاس للمتقین آ رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے لام حرف جر ہے اور متقین مجرور اسم ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ متعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ جار مجرور جو ہے نا وہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک فعل تھا، ایک اسم الفاعل تھا، ایک اسم المفعول تھا، صفت مشبہ تھا، مصدر تھا، اسم تفضیل، اسم الفعل اور اسم مبالغہ، اور یہ مصدر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم نے یہ کہا کہ جب بھی الذین آتا ہے تو یہ کنیکٹر ہوتا ہے، یہاں سے اس کا مطلب ہے کہ پچھلی بات ابھی تک ڈسکنٹینیو نہیں، وہی آگے چل رہی ہے۔ اب یہ جو آگے سارا آئے گا نا، الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب کو ہم نے بنایا تھا معطوف علیہ، کیونکہ آگے حرف عطف آ آپ رہا ہے، نے پھر سارا یہ نہیں بتایا سمینہ کہ یہ پیچھے کیا بنتے جا رہے ہیں۔ ایک مبتدا بنا ہے نا ذالک الکتاب، جی جی تو یہ دو اس کی آگے خبریں آئی ہیں، خبر 1 اور خبر 2۔ جی، خبر 1 اور خبر 2 مل لا کر یہ جملہ ریب فیہ، یہ جملہ اسمیہ بن کے خبر 1 بنی، خبر 1 ہے، ہاں اور جی، اسم یہ مصدر خبر، اپنے متعلق کے ساتھ مل کے خبر 2 بنی۔ جی ٹھیک ہے، لیکن آگے متقین کا تو کنیکشن آگے تک جا رہا ہے جی نا، جی ٹھیک ہے۔ جی اس سے موصول کے متعلق ہم نے کہا یہ کنیکٹر ہے۔ آگے یؤمنون بالغیبی ہم نے اس کو بنایا تھا معطوف علیہ، اور آگے جو سارے آ رہے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سب کے ساتھ واو عطف آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ سارے یؤمنون بالغیبی جو معطوف علیہ ہم نے بنایا تھا اس پر عطف ہو رہے ہیں، اور یہ پورا جملہ معطوفہ یہ الذین کے لیے اسم موصول بنے گا۔ تو اسم موصول اور صلہ مل کر پھر یہ الذین وہ متقین کی صفت بنے گی، اور صفت اور موصوف مل کر پھر لام زرلی کی وجہ سے مجرور اسم ہو جائے گا، اور پھر یہ سارا ہدن کے متعلق ہو جائے گا، ایسے ہی۔ بالکل زبردست، اتنی سپیڈ آپ ماشاءاللہ گئے ہو۔ تو میرا مطلب ہے نا اگلی کلاس کا ٹائم نہ زیادہ کھا جائے ہم۔ بالکل زبردست ماشاءاللہ بول رہے ہو۔ جی آپ لوگوں کو پلے پڑا ہے باقی بچوں کو؟ جی الحمدللہ۔ جی آگے ہم نے شروع کیا جی اولئک علی ہدم، ہدم کے آگے میں نے یہ نون ایکسٹرا ڈال دی ہے، من ربہم۔ جی پچھلی کلاس میں کوئی ایسا ہے جس کی باری نہیں آئی تھی تاکہ وہ اس کو لے کے چلے؟ سائرہ آپ کرو گے؟ آپ لاسٹ ٹائم نہیں آئے تھے۔ آپ کا میسج میں نے پڑھ لیا تھا، مجھے جواب دینا بھول گیا، میں انشاءاللہ آپ کو کلاس کے بعد رابطہ کروں گی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، میں کرتی ہوں جی جی۔ الائی کا جو ہے یہ اسم اشارہ بعید ہے، ٹھیک ہے۔ اور
یہ مطلب اسم اشارہ ہے تو اس کے بعد مشار علیہ آئے گا. وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اولائکا کو دیکھ لیتے ہیں. اس کا صیغہ ہے جمع جمع مذکر غائب، اس کا صیغہ ہوگا کس کا؟ اولائکا کا. اس کا صیغہ ہوگا نا اسم اشارہ کا. جی جی ہوتا ہے، لیکن اسم ہے نا، غائب وغیرہ تو فعل میں آتا ہے، اچھا اچھا اسم تو ٹھیک ہے. غائب نہیں ہوتا. اس کے جواب میں آپ نے صرف دو لکھنے ہوتے ہیں، عدد اور اس کی جنس. جی ٹھیک ہو گیا. پھر یہ جمع مذکر ہوا نا، جی. جمع مذکر ہو اس گیا. کی مؤنث کیا ہوتی ہے، جمع مؤنث؟ اس کی مؤنث تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے. کسی اور کو یاد ہے اس کی مؤنث؟ مؤنث اور مذکر دونوں میں اولائک کا ہی استعمال جی، ہوتا ہے. جمع جو ہوتی ہے نا سارا، ان کی سائرہ دونوں کی سیم ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. جس طرح صحیح ہو گیا. حاضہ، حاضانی، حاضینی اس کے بعد اور ہا اولائی. ہا اولائی مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد اور تثنیہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو تو گیا. اسی طرح یہ صحیح ہو گیا. اولائی کا جو ہے یہ بھی دونوں مذکر مؤنث جمع سیم ہوتا ہے. صحیح ٹھیک ہو گیا. آگے ہے الا. الا جو ہے یہ اس میں یہ کیا کہتے ہیں، حرف جار ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ہدن. تو ہدن جو ہے یہ ہو گیا مجرور اسم. بالکل ٹھیک ہے. حرف جر کے بعد ہمیشہ جار کے بعد مجرور آتا ہے مجرور. مجرور اسم. تو یہ بن جائے گا متعلق. ٹھیک. اس کے بعد پھر من آ رہا ہے، اور جو من ہے وہ پھر حرف جار ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ رہا ہے ربیہم. تو ربیہم کو اگر ہم توڑیں گے تو ربی الگ ورڈ ہے اور ہم الگ ورڈ ہے. مطلب ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، ضمیر متصل. تو یہ ہے مرکب جاری، مرکب اضافی ہے یہ ربیہم. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بن جائے گا من کا مجرور اسم. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کہا من جار ہے، اور اس کے بعد ربی ہم، ربی اور ہم مل کے مرکب اضافی بنے، اور مرکب اضافی جی بننے کے بعد یہ مجرور بن گیا. جی. اور جار مجرور مل کے اب یہ متعلق بن گئے. اب آپ کے حساب سے یہاں پہ دو متعلق ہیں. آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ جملہ کون سا ہے، اس کے بعد اس جملے کے مطابق آپ نے پھر اس کے پارٹس بنانے ہوتے ہیں نا. جملہ جی اسمیہ جی. ہے، فعلیہ ہے، کیا جملہ ہے، تاکہ پھر آپ اس کے یہ پارٹس تو بنا سکو نا. جملہ اسمیہ ہوگا نا، جملہ اسمیہ. اسم سے شروع ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اب اگر یہ جملہ جی. اسمیہ ہے تو اس کے تین پارٹس، دو یا تین پارٹس ہونے چاہیے. کون کون سے؟ مبتدا، خبر اور متعلق. متعلق کے جملہ جملہ اسمیہ. اسمیہ اب میں مبتدا ہے، اس کے بعد اس کی ایک خبر ہونی چاہیے، اور پھر اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جب شروع ہو رہا ہے اولائکا سے، تو اولائکا کیا ہے اس میں؟ اسم اشارہ. کیا جملے میں کیا ہے؟ جملے میں مطلب یہ ہو گیا مبتدا ہو گیا. مبتدا ہو گیا نا، مبتدا سے جملہ شروع ہوتا ہے نا. جی. اب تو مبتدا کے بعد دوسری کیا چیز آنی چاہیے؟ خبر. تو اب یہاں تو دونوں ہی متعلق ہیں، تو پھر خبر کدھر جی. گئی؟ اگر کسی جملہ اسمیہ میں خبر نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟
تو ہم متعلق کو قائم مقام خبر بنا لیتے ہیں. بالکل. تو اب ان دو میں سے کس متعلق کو بنائیں گے قائم مقام خبر؟ من ربہم. نہیں بیٹا، پہلے کیا آتا ہے؟ اولئک کا مطلب ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ سب. وہ اس کی سب. خبر کیا ہوگی؟ وہ سب کیا؟ جی اللہ اپنے رب سے ہیں، ہدم. نہیں اللہ ہدم ہدایت پر ہیں. ہدایت پر. تو اس کو ہم خبر بنائیں گے نا. جی قائم مقام خبر، ٹھیک ہے، اس کو بنا لیا. اب اس کے بعد پھر ہم اگلے متعلق کو کیا کریں گے؟ یہ میں اب ٹائم ضائع کیے بغیر اپنوں کو بتاتی ہوں. یہ اس کو یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے، یہ کیونکہ اس کا کافی ذکر آئے گا آگے جا کے، کہ اسم نکرہ نکیرہ. اسم نکیرہ کے بعد جب بھی جملے میں نمبر 1 جملہ اسمیہ آ جائے، نمبر 2 جملہ فعلیہ آ جائے، نمبر 3 مرکب جاری آ جائے، نمبر 4 ظرف سے بننے والا مرکب جاری آ جائے. یہ سارے ہم نے شبہ جملہ میں پڑھے تھے نا. شبہ جملہ بیسیکلی شبہ جملہ میں یہی پڑھا تھا نا. شبہ جملہ کہاں آتا تھا؟ صلۃ الموصول بن کے. جی تو وہی چاروں پوائنٹ ادھر ہیں. اسم ظرف سے بننے والا مرکب اضافی. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان دا ہول کہ شبہ کیا ہے؟ شبہ جملہ آ جائے. اسم نکرہ کے بعد جب بھی جملے میں شبہ جملہ آ جائے، جس کی وضاحت کر دی میں نے، تو وہ اسم نکرہ کے لیے صفت بن کے آتا ہے. اسم نکرہ کی صفت بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھو کہ آپ کے پاس تھا جملہ جو بھی اوپر آپ نے لکھا ہے، ہدن اللہ ہدن، وہی لوگ ہدایت پر ہیں. تو اب یہ ہدن کیا ہے یہاں پہ؟ اسم نکرہ. جی اسم نکرہ. اور اسم نکرہ کے بعد ہم نے کہا کہ جب بھی کیا کیا آ جائے؟ شبہ جملہ آ جائے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ اسم کی صفت. ہدن کی صفت. تو اب یہ جو دوسرا والا متعلق بن رہا ہے، جس کو ہم نے متعلق کہہ دیا، کون سا؟ من ربہم. من ربہم. اب یہ اس میں کیا ہے؟ جار مجرور ہو گیا نا. چار میں سے کون سا والا آ گیا؟ مرکب جاری. مرکب جاری. تو یہاں پہ آ گیا مرکب جاری. اسم نکرہ کے بعد آ گیا مرکب جاری. اب یہ والا مرکب جاری ہدن کے لیے کیا بنے گا؟
اس کی صفت. صفت بن جائے گا اس کی صفت نہیں کہنا، صفت کہتے ہیں. صفت. ہدن کے بعد آ رہا ہے ہمارے پاس من ربی ہم. تو یہ جی من مس ربی نادیہ، ہم میں جو نے ہے، ابھی مس نادیہ ابھی جوائن کیا، اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے بتا دیں. سب نکرہ کے بعد جب بھی جملے میں شبہ جملہ شبہ آئے گا. آ جائے شبہ تو جملہ ہم نے پڑھا جی تھا جب ہم نے پڑھا تھا جی جی صلۃ صلہ الموصول، بنتا ہے. کہ موصول کے بعد آتا ہے صلۃ الموصول. اور اس میں ہم نے 4 چیزیں جی بتائی تھیں، ان چاروں کو شبہ جملہ کہتے ہیں. یہ میں نے نیچے لکھ بھی دیا ہے. جی مس جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، مرکب جاری یا اسم ظرف سے بننے والا مرکب اضافی. تو یہاں ہمارے پاس اضافی. مرکب جاری آیا ہے ہدن اسم نکرہ کے بعد. من ربیہم، ربیہم بنا مرکب اضافی اور من کے ساتھ مل کے وہ بن گیا مرکب جاری. تو مرکب جاری ہدن اسم نکرہ کے بعد جب آیا تو وہ ہدن کی صفت بن کے آئے گا. تو یہ بیسیکلی اب ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہدن پلس اسم صفت مل کے الا کا وہ بن جائے گا جار مجرور. اور یہ پورا مل کے پھر کیا بنے گا؟ اولئک متعلق ہو مبتدا جائے گا. کا متعلق. قائم مقام خبر. اس یہاں پہ تو جملہ ختم ہو گیا نا. تو جب جملہ ختم ہو گیا اور ہمیں آگے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو پھر کیا بنے گا؟ وہ قائم مقام قائم خبر. مقام خبر بن جاتی ہے. یہاں تک کلیئر ہو گئی ہے بات؟ جی جی مس نادیہ، کہیں بھی قرآن پاک میں سب نکرہ کے بعد جب بھی شبہ جملہ آ جائے تو وہ صفت ہوگا، جو اس کی صفت بنے گا. نکرہ اسم کی. جی ٹھیک ہے. جی 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 تو اب آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ متعلق ہدن. ٹھیک ہے. اس کو، اور اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو، یعنی کہ صفت ابھی بھی خدا. ہم نے ہدن سے اس کو کنیکٹ کیا نا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہو صفت ہدن کی. اب یعنی کہ لوگوں نے، علماء نے اس کو دونوں طرح سے کیا ہوا ہے. پہلے ہم کرتے ہیں اولئک مبتدا، ٹھیک ہے، اور اللہ ہدن کو ہم نے کیا قائم مقام خبر، اور جو یہ ہے من ربہم، اس کو ہم نے ایک جگہ کہا کہ صفت ہدن، اور متعلق. اور کچھ علماء نے اس کو لے لیا متعلق ہدن. دونوں طرح درست مانا جائے گا. یعنی کہ لیکن کنیکٹ آپ نے اس کو ہدن سے کی ہے. متعلق بھی بن سکتا ہے نا. اور متعلق ہم نے کہا تھا 8 چیزوں کے متعلق بنتا ہے. متعلق کس سے کیسے بنتا ہے؟ 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم اس کو اس طرح 2 طرح سے اس کو ہم اس کی ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں. کلیئر ہو گئی ہے بات؟ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی. ایک رول اور بتانا چاہ رہی ہوں.
چلو اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. آگے آیت نمبر ہے 6. آیت نمبر 6 کون کرنا چاہے گا؟ لاسٹ ٹائم جس کی باری نہیں آئی ان میں سے کوئی بول دے. 5 کے باقی حصہ ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کون تھا جس کی 5 کا باری؟ ہی اگلا حصہ بقایا ہے. جی آیت نمبر 5 پانچویں آیت کا باقی حصہ ہے. اچھا میں بالکل وہ لکھ کے فارغ ہو گئی ہوں. آگے کیا آ رہا ہے جی؟ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ٹھیک ہو گیا. وَأُولَٰئِکَ و او لا ایکا و اولائکا ہم بلکہ ہم المفلحون. جی کس کی پچھلی دفعہ باری نہیں آئی تھی وہ بتائے. جی میری نہیں آئی تھی. سائمہ فیاض. جی سائمہ آپ بناؤ اس کو کرو. واو حرف عطف ہے اور اولائی کا اسم اشارہ ہے، جمع کا مذکر اور جمع کا اشارہ. یہ بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، دونوں مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے اور جمع کا ہے. لیکن جب آیت ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مذکر یا مؤنث کس کی بات ہو رہی مذکر کا ہے معنی. جی ادھر مذکر کی ہی بات ہو رہی ہے. اور ہم جب جو ہے وہ کمبائنڈ بات ہو رہی ہو نا، یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ ہاں جی سب کے لیے بات ہو رہی ہے. جی وہی لوگ وہ جو ہدایت پہ ہیں اپنی رب کی طرف سے. تو یہاں پہ مجموعہ پوری ایک جماعت کی، پوری ایک گروپ جماعت کا لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب مذکر اور مؤنث دونوں کی بات ہو رہی ہو تو ہمیشہ مذکر کا صیغہ اٹھایا جاتا ہے، مؤنث کا نہیں اٹھایا جاتا. ٹھیک ہے، جی تو یہ سب کی بات اوور آل تمام یہاں سب کے مخلوق کی بات ہو رہی ہے. تو اولئک آپ نے کہا اسم اشارہ ہے. آگے اور ہم ضمیر منفصل ہے، وہ بھی جمع کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے. منفصل. اور یہ بھی بتانا ہے اس کی وہ اعرابی یہ حالت بھی بھی بتانی ہوتی ہے. یہ مرفوع ہے. بالکل مرفوع ہے. اور المفلی ہونا بھی جمع کیا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے میم فا لام ہا سے ہے، یہ فا فلاح سے ہے. لام ہا جمع کا صیغہ ہے، مذکر ہے. جمع. یہاں پہ بھی اوور آل اور کیونکہ بات ہو رہی یہ ہے بھی تو سب کی ہاں بات جی ہو رہی ہے. سب کے لیے سب کی جی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی مرفوع حالت میں ہے. یہ آپ بتاؤ گے کہ اسم ہے، جی اسم ہے، جمع اسم ہے جمع اسم. اور مرفوع ہے. ٹھیک ہے، اب کیا اس میں کیا بن رہا ہے؟ آپ لوگوں کو کہا ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے بتایا کرو کہ جملہ کون سا ہے. جب جملے کا جملہ پتہ ہوگا اسمیہ تو ہے آپ اس یہ. کے پارٹس کے نام بتاؤ گے نا. آپ جملہ ہی نہیں بتاتے آپ لوگ. جی جملہ اسمیہ ہے یہ. تو پہلا آپ کا پوائنٹ ہی ہونا چاہیے کہ یہ ہاں جملہ جی اسمی پہلا ہے. پوائنٹ جی جملہ اسمیہ ہے. اولئک اس میں مبتدا ہے. جملہ اسمیہ جس میں ہمارے پاس مبتدا ہونا چاہیے مبتدا اور اس کی خبر ہونی چاہیے. خبر ہونی چاہیے. اب اولئک آپ نے کہا کہ یہ مبتدا ہے مبتدا ہے. اور آگے کیا آ رہا ہے؟ آگے ہم کو کیا بنائیں گے؟ ہم المفلحون. ہم المفلحون تو پوری خبر ہے. ہم المفلحون خبر ہے. خبر ہے لیکن کیسے ہم اس کو خبر بنائیں گے؟
कैसे खबर बनाएंगे यही मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये है। हमने जब वो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा था ना, वहां पे इसकी बड़ी अच्छी सी समझ आई थी हमें। टाइम गुजर गया, आपको शायद भूल गया कि हम एक जुमला इस्मिया के अंदर एक और जुमला इस्मिया भी बना सकते हैं। जी, तो हम को क्या बनाओगे आप? हम को मुब्तदा। बिल्कुल, ये एक इस्म है, मारिफा हाँ, इस्म। इसम है तो मुब्तदा है, मारफा इसम है तो ये मुब्तदा बनेगा और मरफू भी है। बिल्कुल, सारे असूलों पे आ रहे हैं। इसको जी, मुब्तदा और अल मुफ्लिहून को हम उसकी खबर बना खबर लेंगे। बनाएंगे और दोनों मिलकर फिर उलाइका की खबर बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको पहले आप बना के जुमला इस्मिया बनाओगे। जी, अ, हम मुब्तदा बनेगा और अल मुफ्लिहून उसकी खबर बनेगी, हम्म, फिर दोनों जुमला इस्मिया मिलकर उलाइका की खबर बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जुमला इस्मिया बन उल- के, और अब आप कहोगे अब कि ये उलाइका उलाइका की की मुब्तदा की खबर बन जाएगी। खबर बन जाएगी। हम जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है ना कि आप एक सवाल को कई फार्मूलों से कर सकते हो, ठीक है? यानी कि जी, कोई भी फार्मूला अप्लाई करके आप उसका आंसर, उसी तरह यहाँ पे भी है। जिस तरह ऊपर हमने चाहा तो हमने मुतालिक बना दिया उदन का मिन रब्बिहिम को, और और चाहा चाहा तो तो हमने सिर्फ उसको बना दिया, सिफत बना दिया। सिफत बना दिया। तो इसी तरह यहाँ पे भी दोनों तरह से की जा सकती है। यानी कि हमने इसको एक जुमला इस्मिया के अंदर एक और मिनी जुमला इस्मिया बना लिया। अब क्योंकि जुमला ये शुरू हो रहा है वाव से, तो जब वाव से जुमला शुरू हो रहा हो तो क्या मतलब होता है? मातूफ है ये। जी। अच्छा, हमने जिस तरह कहा था कि जुमलों की भी इकसाम होती हैं, यानी कि एराबी हालत होती है, ठीक है? जी, अ, तो अब ये जो जुमला इस्मिया है, क्योंकि जो दूसरा जुमला इस्मिया है हुमुल मुफलिहून, हमें पता है कि मुब्तदा भी मरफू होता है, तो उलाइका को हम मरफू कहेंगे, जी, मरफू इसम। कुछ हमने पढ़ा था ना कि क्या क्या होता है मुब्तदा, मरफू भी होता है, मारिफा भी होता है। तो इसम इशारा हमने पढ़ा हुआ है कि मारिफा इसम होता है। जितने भी इसम ज़मीर हैं, इसम इशारा हैं, इसम ये जो अल्लज़ीना वगैरह हैं, इसम मौसूल, ये सब मारिफा इसम होते हैं। मारफा इसमें तो ये मारिफा भी है, रफ़ा में भी है, ठीक है? तो ये शराइत है मुब्तदा की। तो अब क्योंकि ये एक पूरा हुमुल मुफलिहून जुमला इस्मिया बनाया, तो अब इसको भी हम कहेंगे कि ये फी महलिन मरफू होगी। जुमला इस्मिया बन के जो ये खबर बनी है, तो ये खबर क्या है? फी महलिन मरफू। जी, फी महलिन मरफू, क्योंकि ये इसकी शराइत में से है कि इसको मरफू होना लाजिम है, ठीक है? पूरे जुमला इस्मिया को हम कहेंगे। और अब हम जी, कहेंगे कि ये मुब्तदा अपने जुमला इस्मिया मुब्तदा खबर के साथ मिलके मुरक्कबे, मातूफ बन ये गया, मतलब एक बन गया जुमला इस्मिया। जुमला इसमें। अब ये वाला जुमला इस्मिया और पिछला वाला जुमला इस्मिया, इसको हम आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको मातूफ करेंगे और वो मातूफ पे लगी होगा वाव पे। बिल्कुल। अ, जुमला आयत नंबर 5 का पार्ट 1 जो है वो क्या बन गया? मातूफ़े अलई। मातूफ इलाही और पार्ट 2 मातूफ। फिर वाव जो है हर्फ अतफ है, और आयत 5 का पार्ट 2 जो है, ये जुमला इस्मिया जो बना, ये जो है मातूफ हो गया, ठीक है? और मिलके क्या बन जाएगा? जुमला
जुमला इसमिया। नहीं बेटा, मातूफ अलैहि और मातूफ मिलके अच्छा, जुमला, मातूफ अलैह, मातूफ मुरकब जुमला अत्फी, मातूफा। मुरकब अत्फी, जुमला मातूफा बन गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसका तर्जमा क्या होगा? पूरे जुमले का? और जी मैम, मैं भी बताऊं तर्जुमा या कोई और बता रहा है? ये कोई और बता दे जिसकी बारी पिछली दफा नहीं आई थी। ये है, यही लोग हैं हिदायत पर अपने रब की, और यही फलाह पाने वाले हैं। यही हैं फलाह पाने वाले। बिल्कुल ठीक हो गया। अगर तो हम इसको हुदन की सिर्फ सिफत बनाएंगे ना, फिर तर्जमा थोड़ा मुख्तलिफ होगा, वरना तो तर्जमा होगा कि वो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम। और अगर हम सिफत बनाएंगे, फिर हम तर्जमा करेंगे कि वो ऐसी हिदायत पर हैं जो उनके रब की तरफ से। बिल्कुल ठीक हो गया। वो ऐसी हिदायत पर हैं जो उनके रब की तरफ से है। रब की तरफ से है। और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। मिस नादिया, जी एक सवाल है यहाँ पर। जी मिस नादिया, जो हुम आ जाता है मुब्तदा जुमले के अंदर, ये ताकीद के लिए भी आपने बताया था। जी, ये ऐसी फलाह जो इसी वजह इसने से आ रहा है जुमले में। वही का तर्जमा किया है ना, वो इसी वजह से किया है। वैसे तो वो जी जी तर्जमा वो होता है ना, वो हिदायत पाने वाले हैं। तो एक ही वर्ड जब दोहराया जाए, हम भी लिखा हुआ है और आगे मुफलिहून में भी आ जाता है। मतलब उलाई का मतलब भी वो सब है और हम का मतलब भी वो सब है। तो एक ही वर्ड जब दो मर्तबा आ जाए, आप ये तो नहीं कहोगे वो सब फला पाने वाले हैं, ऐसे तो नहीं तर्जमा करोगे ना। तो जब एक ही वर्ड दो मर्तबा आ जाए तो हम वो के बजाय वो ही, यानी कि ताकीद आ गई ना इसके अंदर, वो ही फला पाने वाले हैं। जी मिस नादिया। जी, यहाँ पे यही हमने जो किया है ना, ये गलत किया है। यहाँ पे वो का तर्जमा होता है। मैम, मुफलिहून में वाली वाला का जी बेटा। है ना? मुफलिहून में जी, तो हमने वाली कहा है ना वाला फला वो नाउन। पाने वाले हैं। जी जी, दूसरा तर्जमा आपने क्या किया नाउन था? फाइल का तर्जुमा ऐसे कर, नाउन फाइल का तर्जुमा हम वाले वाली के तौर पे करते हैं। जी, तो मीम इजाफी जब आता है तो वो वाला वाले वाली के लिए ही आता है ना। जी, दूसरा तर्जमा आपने क्या किया था समीना? ये आपने सिफत वाला किया है। जी जी, हमने किया था ना कि वो ऐसी हिदायत पर हैं जो इनके रब की तरफ से है। ये तो हमने लिख लिया है ना, दूसरा वाला तर्जमा। और दूसरा वाला तो ये है ना कि वो हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, अगर मुतालिक बनाएंगे तो। ठीक है, मैं लिख रही हूँ, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। वो उलाइका अला हुदम हिदायत मिन पर हैं। रब्बिहिम, हाँ, वो सब हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से। हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से।
اور وہی فلاح پانے والے ہیں. الحمدللہ. یہ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دفعہ دہرا دیں، اس کو بھی نوٹ کر لیں. یہ اب نوشین آپ لکھا دو، ابھی اس نے فر بولا ہے، یہ میرے بھی دماغ سے کچھ الفاظ اس میں سے نکل جاتے ہیں. جو 8 ہیں الفاظ جو کہ کیا بن کے آتے ہیں، متعلق بن کے آتے ہیں. میں چاہتی ہوں اس کو بھی ہم نوٹ کر لیں ایک دفعہ. جی میں ہی لکھوا دیتی ہوں کہ یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے نا، اس لیے میں لکھوا دیتی ہوں. جی جی ہم نے کہا تھا کہ یہ 8 چیزوں کے متعلق آ سکتے ہیں. ایک تو فعل کے متعلق بھی جار مجرور متعلق بن کے آ سکتے ہیں. نمبر 1 فعل، جی بولتے جاؤ. نمبر 2 اسم الفاعل، ٹھیک. نمبر 3 اسم المفعول، نمبر 4 صفت مشبہ. صفت مشبہ کو لوگوں کو ایکسپلین کرو کیا ہوتا ہے. میرے ذہن میں نہیں آ رہا، نشین سے پوچھ لیں. نمبر 5 مصدر، ایک دفعہ یہ لکھ لیتے ہیں پھر نوشین بتائیں گی. نمبر 5 مصدر. جی نمبر 6 اسم تفضیل. ٹھیک ہے. نمبر 7 اسم الفعل. اور نمبر 8 اسم مبالغہ. جی الحمدللہ. نشین آپ کلاس میں موجود ہو؟ جی میم مشبہ جو ہے نا وہ یوزلی وہ والی صفت ہوتی ہے جو فعل کے اندر لازم جو فعل لازم سے بنتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہتی ہے. مطلب جیسا کسی کا حسن ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. کسی کا بڑا ہونا ہے، گھر کا بڑا ہے، کوئی گھر کا چھوٹا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. تو وہ جو مستقل ڈیفینیٹو صفت ہوتی ہے اس کو ہم صفت مشبہ کہتے ہیں. جی میں اب دوبارہ لکھنے لگی ہوں. اسم صفت مشبہ وہ صفت جو ہمیشہ قائم ایسے رہتی ہے. وہ جو ہے نا ہمیشہ قائم ہمیشہ یا زیادہ تر قائم رہنے والی صفت کو صفت مشبہ کہتے ہیں. جی اور اس کی آپ نے مثال کیا دی ہے؟ دی اور کسی کے بڑے ہونے کی، کسی کے چھوٹے ہونے کی. یہ یوزلی فعیلن کے فعلان کے وزن پہ ہوتے ہیں. صحیح. چلیں اس کو انشاءاللہ ہم مزید کسی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے لکھ کے. ٹھیک ہے، مثالوں کو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. کوئی میری بھی ساتھ میموری سے ہی نکلا ہوا ہے. دائمی صفت جو ہوتی ہے وہ صفت مشبہ ہوتی ہے. انشاءاللہ بہت اچھی بات ہو گئی. اس کو آپ سب نے اپنی کسی کاپی پہ نوٹ کر لینا ہے. 2-3 ہم نے پوائنٹس آج کیے. اسم نکرہ کے بعد جب جملے میں شبہ جملہ آ جائے تو وہ اسم نکرہ کی صفت بن کر آتا ہے. اور یہ انشاءاللہ بہت زیادہ ہم نے دہرانا ہے قرآن کی ورڈ بائی ورڈ گرامیٹک انالیسز میں. یہ آگے بہت اس کا استعمال ہونا ہے، اس لیے اس کو اسپیشلی آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے. بیسیکلی یہ شبہ جملہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اسم موصول کے بعد صلۃ الموصول شبہ جملہ آتا ہے. یہ وہی شبہ جملہ ہے کہ اگر وہ اسم نکرہ کے بعد بھی آئے گا، اسم موصول کے بعد آئے گا تو وہ صلۃ الموصول بنے گا، اور اگر وہ اسم نکرہ کے بعد آئے گا جملے میں تو وہ اس کا
اس کی صفت بن کے آئے گا. اس طرح سے ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. شبہ جملہ کی دو آپ نے پلیسنگ آج سیکھ لی کہ شبہ جملہ اگر اسم موصول کے بعد آتا ہے تو اس کا صلہ بنے گا، اور اگر اسم نکرہ کے بعد آتا ہے تو اس کی صفت بن کے آئے گا. اس کو ایسے یاد کر لو آپ لوگ. کلیئر ہے؟ اور پھر یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ شبہ جملہ ہوتا کیا ہے. چلیں آج کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں. 2 منٹ رہ گئے ہیں تو ہم اب کچھ اور تو پڑھ نہیں پائیں گے اس میں. میم اس کا باکس بنا لیا اسکرین شاٹ. جی میں بتا نادیہ اس کو بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، متعلق بن کر آتے ہیں. یہ جی اب نوشین بتائے گی، میں اس کو ڈبے بنانے لگی ہوں. جی سوری میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکتی، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یہ تمام 8 جو اسم ہے یہ متعلق بن کر آتے ہیں، کس کے متعلق بن کر آتے ہیں؟ اسم کے مطلب ان کے متعلق مرکب جاری. اس کو میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اچھا دیکھیں، جب بھی جار مجرور موجود ہوتا ہے نا، وہ یا تو اسم کا متعلق بن کے آ رہا ہوتا ہے کسی، یا کسی فعل کا. اب اسم میں وہ مبتدا کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ خبر کا بھی ہو سکتا ہے، اور فعل میں جو ہے وہ متعلق فعل جو ہے متعلق فعل ہوگا. تو اب اس کو مزید انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہمارا متعلق ہے وہ 8 چیزیں جو ہیں متعلق بن کے آ سکتی ہیں کسی بھی چیز کی. مطلب فعل کا بھی متعلق آ سکتا ہے، اسم الفاعل کا بھی متعلق آ سکتا ہے، اسم مفعول کا بھی متعلق آ سکتا ہے، اسم تفصیل کا بھی متعلق آ سکتا ہے. اگر فعل کے فوراً بعد جار مجرور آیا ہے اور وہ ریلیٹ کر رہا ہے فعل سے تو وہ اس فعل کا جار مجرور ہے. اگر فاعل کے بعد جملے میں کوئی جار مجرور آیا اور وہ ریلیٹ کر رہا ہے اسم الفاعل سے تو اس کا ہو جائے گا. اسی طرح سے مفعول کے بعد آیا ہے وہ مفعول سے ریلیٹ کر رہا ہے تو مفعول کا ہو گیا. جی جس چیز کو جی ریلیٹ کر رہا میں اس کو ریپیٹ کروں جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ مرکب جاری جب بھی آئے گا اسم میں آئے گا تو اسم کے متعلق بن کر آئے گا، اور اگر افعال میں آئیں گے تو افعال کا متعلق بن کر آئے گا. اور اب یہ جو 8 چیزیں مس نے لکھوائی ہیں ان کے متعلق یہ آئے گا فعل کا، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ، اسم مصدر، اسم تفضیل، اسم الفاعل اور اسم المبالغہ. یعنی کہ متعلق جاری ان کے بعد آئے گا. نہیں میں آپ کو بیٹا بہتر بتاتی ہوں. جی مس. جملے میں جب متعلق آتا ہے نا، جی مس نادیہ. جملہ اسمیہ ہے اس کے اندر بھی متعلق آتا ہے، جملہ فعلیہ میں بھی متعلق آتا ہے. متعلق کہتے جی. کس کو ہیں؟ جار مجرور مرکب جاری پلس کہتے اسم کس کو ہیں؟ مجرور. متعلق کس کو کہتے ہیں؟ متعلق ایکسٹرا انفارمیشن. ایکسٹرا انفارمیشن. اب وہ جی جو ایکسٹرا اضافی انفارمیشن ہے وہ بات ہوگی. کسی کے بارے میں ہے نا انفارمیشن. جی میں مس کہتی نادیہ. ہوں اللہ العظیم، اللہ عظیم ہے. اچھا العظیم تو وہ نہیں ہے نا، متعلق کی بات کر رہی جی ہوں. اچھا میں کہتی ہوں کھانا میز پر میز ہے. پر ہے. اب جی آن دا ٹیبل یہ جار مجرور ہے نا. جی مس. اب آن دا ٹیبل جو ہے، یا میں کہتی ہوں آئی ایم ٹیچنگ ان دا روم. ٹھیک ہے. اب ان دا روم جو ہے یہ بھی فی متعلق ہے. متعلق ہے. اب وہ کس کے متعلق ہے؟ اب جہاں میں نے کہا کھانا میز پہ پڑا ہے تو کھانے کے بارے میں بتا رہا ہے نا ایکسٹرا اسم. انفارمیشن جی کہ کھانا میز اسم ہوگا. پر ہے. تو اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں پڑھا رہی ہوں کمرے میں. اب اس میں 2 اسم ہیں، ایک میں ایک کمرہ. تو اب یہ کس کے جی متعلق ہے؟ نہیں کمرے میں تو متعلق بن گیا نا. پڑھانا کے متعلق ہے کہ میرے بارے میں ہے؟ کمرے میں کس کے بارے میں ہے؟ میں کے بارے میں کمرے یا پڑھانا؟ پڑھانے کے بارے میں، فعل کے بارے میں ہو گیا مس نادیہ. جی. تو اس طرح سے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ جو بھی جملے میں الفاظ ہیں میں کسی ایک کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے نا. جی مس.
تو اب یہ 8 چیزیں ہیں کہ وہ جس کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن دے سکتا ہے جملے میں. تو ٹھیک اب ہو وہ گیا. ترجمے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ جس کے متعلق ایکسٹرا انفارمیشن دے رہا ہے کیا وہ اس فعل ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہے یہ ایکسٹرا خبر, یا وہ فاعل ہے کام کرنے والے کے بارے میں بتا رہا ہے, یا وہ مفعول کے بارے میں بتا رہا ہے ایکسٹرا, یا اس کا مصدر وہاں پہ آیا ہوا ہے جس طرح یہاں پہ ہدن ہے, یہ سب مصدر ہے نا. جی جی. تو مطلب پھر وہ ہمیں اس سے یعنی پتہ کہ چلے گا. مس نادیہ جب یہ 8 چیزیں آئیں گی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے بعد متعلق آ رہا ہے. جی تو وہ جملے میں کوئی ان میں کسی ایک ہی چیز کے بارے میں وہ ایکسٹرا خبر دے گا نا. جی مس نادیہ میں سمجھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, جی. تو بس یہ اتنی بات کی گئی ہے یہاں پہ. میم اوپر والا لائن صحیح نہیں ہے, کراس کر جاتا ہے آپ کے ورڈز کو. جی بس وہ اب میں کر چکی ہوں نا, تو اب میں نے کہا اس کو میں کیا مٹاؤں, میں اس کو چلو اس مٹا سکتی ہوں. ایک اوکے پکچر لے لو تاکہ پورا ہی نہ اڑ جائے ان کیس. لے لی اوکے میم, لے لی میں الحمدللہ. چلیں اب لے لیں, اب میں نے اس کو ہی مٹائی دی ہے. یہ بھی لے لی میم الحمدللہ. کلیئر ہے, یہ بھی چیک کرو. ہاں دیکھ لیتے ہیں. چلیں جتنا ہی آج کے لیے انشاءاللہ تعالی. سٹارٹ میں ہم ذرا سلو جا رہے ہیں تاکہ ہم آرام سے سمجھیں, پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم پھر اس کو تھوڑی سپیڈ پکڑیں گے.